اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید براہ کرم ہوا کہ ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور ہم آج تجدید ایمان کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ آج ہم دین سیریز کا پہلا لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، جس میں پہلا لیکچر مقصد حیات پر ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اس کو چاہت ہوئی کہ میں دیکھا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو جب پیدا فرمایا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا کوئی ہے، اس کو فطرت اسلام پہ پیدا فرمایا۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ فطرت اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے اس کی پرستش کرنا، اپنے رب کو جان کر اس کی پرستش کرنا۔ اب جو اس پہ جیسے محنت کرے گا تو اس کے حساب سے انہیں ویسے پرستش کرے گا۔ جیسے کافر ہے، انہیں کافر کے طریقے سے کرے گا تو انہیں کافر بنے گا، مشرکین کی طرف سے مشرکین بنے گا، اپنے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلیں گا تو انہیں اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا، کرے گا، اور ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پہ پیدا فرمایا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو جان کے اس کی پرستش کرے گا۔ تو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچاننا ہے؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے ایک تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، تفسیر روح البیان میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اللہ والے سے کلام فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کہ بھئی میں تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ سے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے سب چیز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب چیز بنایا، دنیا، چاند، ستارے، ہر چیز، اور دوزخ، جنت، ہر چیز بنا کے پھر تجھ کو پیدا کیا ہے، تو سب یہ تیرے لیے بنایا ہے، تو تجھ کو کس لیے بنایا؟ تو وہ بندہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کے لیے، جیسے ہم حدیث قدسی میں پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو غلط بات ہے کہ عبادت تو خود اپنے لیے کر رہے ہیں، یعنی روزہ رہ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کس لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ بندہ بول دیا کہ بھئی اب مسئلہ کچھ الگ دکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی جو انا بازو رکھ کے اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے جو پیدا فرمایا، ابھی جو عبادت جو تو کر رہا ہے، تو وہ عبادت صرف تو اپنے لیے کر رہا ہے، مگر عبادت میں جو اخلاص ہے، محبت ہے، جو عشق ہے، وہ میرے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ تب تو ہمارے کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مقصد حیات جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کو پانے کا ہے۔ اب اللہ کو پہچانے کیسے؟ یہ بات آتی ہے۔ پہچاننے کے لیے جنگل بیابان میں نہیں جانا ہے اپنے کو، یہ ایسا نہیں کہ شادی نہیں کرنا ہے، گھر میں نہیں رہنا ہے، پڑھائی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، سیدھا جنگل میں نکل گئے تو ایسے تو اللہ نہیں ملیں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جا بجا قرآن میں بھی فرمایا کہ سب چیز بنایا میں، زمین بنایا، آسمان بنایا، یہ سب بنانے کے بعد میں پھر فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ جو بے نشان ہے اس کو سمجھنے کے لیے نشانیاں انہیں چھوڑ کے آیا کہ بھئی تم یہ نشانیاں دیکھ کر میرے تک پہنچو۔ تو مثال کے طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کو اگر پہچاننا ہے تو ہمارے کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے اگزامپل کے طور پہ اگر ہمارے کو کوئی چیز سمجھنی ہے، جیسے میکس پڑھنا ہے تو میکس کی ٹیچر کرنے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو اگر پانا ہے تو جو اللہ والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اس کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے پہچان حاصل کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے مثال کے طور پہ ایک واقعہ بیان کریں گے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا جو ہے آتش پرست رہتے، جب انہوں ایمان لائے تو ان کے بیٹے بھی ایمان لائے، بچے، اور ان کی بہو بھی تھی جو ایمان لائے۔ تو ان کی بہو جب حاملہ ہوئی تو جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ماں کے حمل میں آئے، تب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی ماں جو ہے بہت فکر مند تھی کہ میں میرے بچے کو کس طریقے سے مقصد حیات یعنی اللہ کو پہچان کرانے لگاؤں۔ تو جب انہوں پیدا ہوئے
تو جب 1-2 سال ہوئے، جب ان کو بات کرنا آ گیا 3 سال میں جب، تب وہ فکر مند ہوئی، لوگوں سے پوچھنے لگی، تب ان کو پتہ چلا کہ فلانا کوئی شیخ صاحب ہے، مدرسے ایک مرشد کامل ہے، جس کے پاس جو جاتا ہے انہوں اللہ کی پہچان لے کر ہی نکلتا ہے وہاں پہ. تو آپ جو ہے جب یہ 4 برس کے تھے، باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ لے کے جاتے ان کے پاس دے دیتے اور فرماتے کہ جب تک میرا بچہ اللہ والا نہیں بن جاتا اس کو میرے پاس نہیں بھیجنا. تو ان کی اتنی جستجو رہتی، اتنی قربانی کے ان کو لکھ جا کے وہاں رکھ دیتے. جب ان کی عمر بھی چھوٹی رہتی، اب وہاں رکھ لیتے ہیں، آپ کی مرشد کامل رکھ لے کے ان کو تربیت فرماتے. تو کچھ 6 مہینے 7 مہینے گزرتے تو ان کو امی کی یاد آتی، تو انہوں بستر پہ جا کے تکے کے اندر روتے رہتے ہمیشہ ماں کی یاد سے. جو یہ چیز سے اچھا واقف رہتے باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد صاحب جو رہتے ان کے شیخ صاحب. ایک مرتبہ سال گزر جاتا جب ان کو بہت امی کی یاد آتی، تو جب جا کے پیر کامل سے اپنے فرماتے کہ میرے کو امی کی بہت یاد آ رہی، تو میں امی کے پاس جانا کی چھٹی مانگتا ہوں. تو اب آپ ادھر سے ایک وعدے میں پھنسے ہوئے رہتے کہ ان کے والدہ فرماتے کہ واپس نہیں آنے دینا ان کو جب تک کہ نا پھر مطلب اللہ کی پہچان حاصل نہیں کر لیتے ہیں، جب تک ولی اللہ نہیں بن جاتے. تو اب ان کو کیسے سمجھانا بچے کو کیا بولنا، تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے. تو پھر اتنا سارا سبق دے دیتے تاکہ بچہ یاد بھی نہ کر سکے اور جو ہے ان کا وعدہ بھی پورا ہو جائے. ادھر باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو دیکھتے کہ سبق اتنا سارا ہے، کیسا یاد کروں گا. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں مگر ان کو یہ پتہ ہے، ان کے مرشد کامل یہ سکھائے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہم لوگ کیسے رہتے کہ جب بھی پریشانی آئی ادھر ادھر ان کو ان کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کے خالق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو یہ بھی ہمارے کو سیکھنے کو ملتا. تو بہرحال باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھتے اللہ سے دعا فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے، میرے کو والدہ سے ملنا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے، تو ہی کرنے والا ہے، یہ چیز آسمان بنایا تو نے یہ بنایا. تو خیر اللہ تعالیٰ ان کی بات سن کر سبق آسان کر دیتے اور سبق یاد کر کے جب مرشد کامل کے پاس پیش ہوتے اور سبق بنا اٹکی کے سنا لیتے، تو پھر مرشد کامل سوچتے کہ ارے اب بھی اللہ کی مرضی ہے، ان کو جانے دے دیتے. جب گھر پہ جاتے باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھٹکا مارتے، کون ہے پوچھتے تو آپ کا بیٹا. بولتے میرا بیٹا تو نہیں ہے، میرا بیٹا تو وہ ہے جو مدرسے میں گیا ہے باعزید یہ علم حاصل کرنے کے، اللہ کے وہ جب تک اللہ کا ولی نہیں بن جاتا وہ واپس نہیں آئے گا. تو اب یہ بات سن کے وہ بہت پریشان ہوتے، روتے، آ جاتے گھر پہ آتے، آ کے جب یہ واپس مرشد کامل کرنے آتے آ کے روتے تو جب پوچھتے کہ کیا ہوا تو مرشد کامل فرماتے کہ مرشد کامل کو فرماتے کہ نہیں والدہ نے ایسا فرمایا. تو پھر مرشد کامل پوچھتے کہ آپ اپنی والدہ سے ناراض ہے کیا؟ تو نہیں میں میری والدہ سے ناراض نہیں ہوں، بس آپ میرے واسطے دعا کریے، جو وہ بنانا چاہتی ہیں وہ مجھے بنا دیجیے، اور ان کی حیات کے لیے دعا کریے تاکہ وہ دیکھ سکے میں جو وہ مجھے بنانا چاہتی ہے. تو ویسی ہی دعا کرتے آپ اور ان کی تربیت توجہ سے شروع کر دیتے اچھے سے. تو پھر توجہ ہوتے یہاں تک کہ 16 سال گزر جاتے ہیں اور باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کبھی گھر جانے کی بات بھی نہیں کرتے اور اچھے سے تربیت پاتے رہتے. ایک مرتبہ جب آپ کے مرشد کامل تہجد کی نماز پڑھ کے جب سو جاتے تو آپ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی اور آپ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہ آپ کے پاس جو باعزید ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی ہے اور ولایت کبریٰ پر فائز کیا ہے. یہ خبر سنتے کہ آپ ان کو بتا دیجئے. یہ خبر سن کے آپ جب اٹھتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ولایت کبریٰ پر فائز کر دیا ہے، اب تم اپنی والدہ کے پاس جا سکتے ہو، ان سے مل سکتے ہو اور دین کا کام کر سکتے ہو. تب شکر ادا کر کے باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے والدہ کے گھر جاتے تو فجر کا وقت رہتا، آپ کی والدہ وضو فرماتے رہتے اور وضو فرما کے دعا فرماتے رہتے کہ اللہ تیرا جو مسافر ہے اس کو بزرگوں سے محبت ڈال اس کے، اور بزرگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دے، اور اس کے دل میں بزرگوں کے لیے محبت ڈال دے، قریب کر دے، ایسا دعا کرتے رہتے. تو جب کھٹکا مارتے تو کون ہے پوچھتے ہیں ان کے والدہ، تو آپ فرماتے میں وہی ہوں جس کے لیے تو وہی مسافر ہوں جس کے لیے تو دعا مانگ رہی ہے. تب آپ کے والدہ دروازہ کھولتے تو دیکھتے کہ یہ نوجوان 20 سال کا جو ٹھہرا ہوا ہے اپنا بیٹا جو آج ولی اللہ بن کے، اللہ کا ولی بن کے حاضر ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، انہوں شکر ادا کر کے باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آ جاتے. تو اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. جو مقصد حیات پہ محنت ہے اتنی، تو ہم سوچتے کہ ایک نارمل چیز ڈگری حاصل کرنا ہے تو اتنے سال گزار دیتے
پر جب اللہ تعالیٰ کی پہچانے کی بات آتی ہے تو سب کو جلدی رہتی کہ ابھی بتا دو، آج ہی بتا دیا تو معلوم ہو جاتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تو اتنی محنت کرنی پڑتی۔ اس میں والدہ کا بھی کردار ہے، اور خود باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی توجہ، اتنا ادب، جو شیخ کی طرف ادب، اپنے والدہ کی طرف ادب۔ اس سے میں ایک مزید ایڈ کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ جب والدہ ایک مرتبہ آپ سے پانی کے لیے طلب کرتے تو آپ پانی لے کر حاضر ہوئے تک آپ کو نیند لگ جاتی، تو رات پوری ٹھنڈ رات میں آپ جو ہے ہاتھ میں گلاس لے کے ٹھہرے ہوئے رہتے، تو اتنی ٹھنڈ رہتی کہ ہاتھ کو گلاس چپک جاتی تو اور اس کی کھال بھی نکل جاتی۔ تب صبح اٹھ کے والدہ پوچھتے کہ ارے آپ یہیں پر ٹھہرے ہوئے پانی کی، تو اگر پانی کی طلب بیچ رات میں اگر والدہ کو ہو گئی تو بول کے وہیں ٹھہرتے۔ تب جب والدہ ان کا یہ حال دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے منزلیں آسان کر دے، اس کے منزلوں میں ترقی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے، حجابات اٹھا دیے۔ تو اس طریقے سے باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی منزلیں طے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوئی۔ اور اسی میں اور ایک آتا ہے کہ جب باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ والدہ فرماتے ہیں کہ کچھ گرمی کا موسم تھا کہ کھڑکی کا ایک دروازہ کھول دیں، تو اب وہ نیند لگ گئی تو ان کو پتہ نہیں کہ کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ تو جب وہ دروازہ ایک کھولتے یہ سوچتے کہ یہ نہیں، یہ بولے ہوں گے والدہ، پھر دوسرا کھولتے پھر پوچھتے کہ یہ نہیں، یہ تو رات تمام یہی کرتے رہتے تاکہ والدہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تو اتنے منصب پہ فائز ہونے کے بعد انہوں والدہ کی بات رکھنے کے لیے، والدہ کا کہ نافرمانی نہ ہو، کہ اتنی اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ چیز ہم کو سکھاتے ہیں۔ ہم جو ہے آج چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ جو ہے کیا کی سوچ لے کے بیٹھ جاتے، اپن کیا کچھ کی ڈیسیشنس لے لیتے، کیا بھی کر لیتے۔ تو یہاں ان سے سیکھنے کو ملتا، اپنے کو پہچان ملتی ہے۔ اسی طریقے سے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے پہلے کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، گھر میں گائے وغیرہ باندھ کے رکھتے تھے، تو ایک مرتبہ اس کے جو آنگن ہے اس میں گائے کے ایک شیر آتا اور گائے کھا لیتا، اندھیرا رہتا اور کھا کے اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا۔ تو جب وہ شخص آتا آ کے اندھیرے میں اس کے اوپر ہاتھ چلا کے بولتا کہ تو کتنا پیارا ہے میرا گائے یہ۔ تو شیر بولتا کہ اگر تو میرے کو اندھیرے میں سے دری لائٹ میں دیکھ لیتا تو تیرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، مطلب تیری روح پرواز ہو جاتی تھی، ایسا ہوتا تھا۔ تو میرے کو نہیں دیکھ رہا، نہیں دیکھ کے جو ہے سمجھ رہا کہ گائے ہے۔ تو اس حکایت کو سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم بھی جو ہے آگے مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، مگر مخلوق میں جو موجود خالق ہے اس کو نہیں دیکھ رہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، کہ جو ہر چیز جو ہے اس میں اپنے پاس خالق کی جو ہے اپنے پاس صفات، ذات، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے موجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے اپنے کو ذات، صفات، افعال، آثار اس کو دیکھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے موجود ہے، جب بھی اپنی کوئی حاجت پوری ہو رہی تو اپن مخلوق کی طرف توجہ ہو رہے، مگر اس کو دینے والا کون ہے، اس کی طرف متوجہ کرنے والا کون ہے، خالق ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال جو میں بھول گئی تھی ابھی یاد آئی، کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ اس میں فرمایا تھا کہ ایک شخص کو جو رائٹر رہتا اس کو پین دے کے جو ہے لکھنے لگاتے، تو جب وہ لکھتا تو لکھ رہا کون، پین نہیں لکھ رہا، پین کو جو اوپر سے جو پکڑ رہا اس سے لکھ رہا ہے، لکھائی جو آئی۔ اب لکھے تو کون لکھا، پینسل لکھا بول سکتے کیا، پینسل لکھی یا پین لکھا بول کے نہیں بول سکتے، انہیں نہیں لکھا، مگر کون لکھا، جو پکڑا سے والا، جو لکھا ہے سے والا۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی جو کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں مخلوق، تو کام ہم کر رہے ہیں تو اپنی قوت سے نہیں کر رہے ہیں۔ ہاتھ ہے، ہاتھ میں قوت کس کی ہے، کون کام کرا رہا اپنے کو، خالق کی طرف سے ہے۔ حیات ہی لے لیجیے، اپنی حیات دے، حیات بھی اپنی نہیں ہے، سانس ایک لیے ایک چھوڑے تک اپنی زندگی ہے نہیں ہے، یہ بھی اس کے ہے حیات۔ تو اللہ تعالیٰ حیات ہے، تو حیات انہیں کس طریقے سے ہے یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مقصد حیات سمجھنے کے لیے مزید ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ جس بیان میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو بھی ہم نے کہا سنا گیا ہے اس میں مزید امپرومنٹ کے لیے اور دعا فرماتے ہیں، اور اس میں عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، آمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔